کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو ایک آدمی کو بچا لیتا ہے تاکہ جا کے وہ خبر دے. ابرہہ کتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. اللہ نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ دیکھو کبھی کسی کی طاقت سے نہیں گھبرانا. ابرہہ جس زمانے میں لشکر لے کے آیا، ہاتھی سے بڑا جانور تو کوئی نہیں تھا نا، اور خانہ کعبہ کو جلانے کے لیے آیا تو خدا نے کیا پیغام دیا کہ کبھی دشمن کی طاقت سے نہیں گھبرانا. اگر وہ ابرہہ ہاتھی لے کے آئے گا تو ہم اس کو ابابیل کے ذریعے سے ذلیل کر دیں گے. ابابیل سے چھوٹا تو کوئی جانور نہیں تھا نا. خدا نے دکھا دیا کہ وہ طاقت اگر دکھا کے آئے گا ہم اس کو ذلیل کریں گے، اس کے مقابلے کا جانور بھی لے کے نہیں آئیں گے، اور اس سے زیادہ ذلیل کریں گے کہ کوئی بڑی چیز سے نہیں ماریں گے، کنکریوں سے ماریں گے. آج کے بم بھی ایسا اثر نہیں دکھاتے کہ جو ابابیل کی کنکریوں نے دکھایا. جہاں پڑتے تھے وہاں سے داخل ہو کے نکل جاتے تھے، جس میں سوراخ ہو جاتا تھا. تو اگر سارے مر جاتے تو ابرہہ کے ملک والے، یمن والے کیا کہتے؟ یہ قبیلہ قریش نے کیا ہے. اللہ نے سب کو مارا. ابابیل اس کو تو نہیں پتا نا کس کو مارنا ہے کس کو چھوڑنا ہے، لیکن ایک ہاتھی بچ کے گیا اپنے سوار کو لے کے، کہ جس نے یہ بتایا کہ یہ بنو ہاشم کا کمال نہیں ہے، یہ قبیلہ بنی قریش کا کمال نہیں ہے، یا آسمان سے اللہ نے بھیجی ابابیل کے جس نے آگے ہم پہ یہ حملہ کیا. تو خدا کی یہ سنت ہے کہ جب ایران کا انقلاب آنا شروع ہوا تو ایک مرتبہ امریکہ طبس میں اپنی فوج لے کے اترنا چاہتا تھا. وہاں پہ بھی خدا نے یہی سورہ فیل کا واقعہ دہرایا کہ 8 ہیلی کاپٹر آئے تھے طبس پہ اترنے کے لیے کہ وہاں پہ اتر کے ایران کے اندر قبضہ کریں گے. ایک ریت کا طوفان آیا، 60 ٹکرا کے گر گئے، 1 بچ کے واپس گیا. بھائی ہوا کو کیا پتا کہ کس کو گرانا ہے کس کو مارنا ہے، ہوا تو سب کو لپیٹ میں لیتی ہے. تو یہ 1 بچ کے کیوں جا رہا ہے؟ یہ 1 بچ کے اس لیے جا رہا ہے کہ دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ یہ ایران کا ہاتھ نہیں، اس میں خدا کا ہاتھ ہے. تو یہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو اس ترکی والے واقعے میں بھی خدا ایک کو بچا رہا ہے کہ جو جوش میں آگے باہر نکل رہا ہے وہی بچ رہا ہے. تو یہ بات کیسے منظر عام پہ آئی؟ اس کی دوستی یہ پہلی مرتبہ اردن میں یہ بات 6 دسمبر سن 1999 کو مصعب نامی مسجد کے اندر ابو نعیم ابو زند عبد النعیم ابو زند نے پہلی مرتبہ نماز جمعے کے خطبے سے پہلے یہ واقعہ سنایا. یہ آدمی کون ہے؟ ابو نعیم عبد النعیم ابو زند. یہ درود بھیجے محمد والے محمد. یہ عبد النعیم اردن کی اسمبلی میں ایک ممبر ہے کہ جس کا اس فوجی سے دوستی ہے. اس نے اسے یہ خط لکھا اور اس نے آ کے یہ پورا واقعہ مصعب نامی مسجد کے اندر 6 دسمبر 1999 کو بیان کیا. یہ واقعہ میڈیا پہ کہیں نہیں آیا، لیکن خدا جو معجزے دکھاتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. کہ ایک آدمی بچ کے گیا اور اس نے جا کے سارا راز فاش کیا، اور آج یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے سب موجود ہے. اگر کوئی تحقیق کرنے والا ہے تو وہ جا کے مشہد امام رضا میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو لائبریری ہے اس میں اخبار کا نام مشہد خود سے مشہد ہے، اس میں جا کے اس تاریخ کے اخبار میں پورا واقعہ دیکھ سکتا ہے. تو اس واقعے سے نتیجہ کیا ملا کہ اگر انسان دین پہ آ جائے، دیندار ہو جائے، تو کتنے ہی بے دین اور جمع بھی ہو جائے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر انسان دیندار ہو جائے. تو یہ فرش اعضا جو ہے نا، یہ ہے ہی اسی لیے
کہ آؤ دین سیکھو، دیندار بنو، کثرت سے نہیں ڈرو، اسلحے سے نہیں ڈرو۔ کربلا کا واقعہ دیکھ لو، کہاں 72 یہ 105 اور دوسری طرف لاکھوں کا مجمع۔ لیکن آج باقی کون ہے؟ زندہ کون ہے؟ کس کے مزار سونے سے لدے ہوئے ہیں؟ کربلا والے تو اتنے مقدس اور پاک تھے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا تو مرتبہ ہی الگ ہے۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو قیدی بنا کے لے جایا گئے نا، کہ جن کی ماؤں کی گودوں سے بچے گرے تھے۔ آج کربلا سے شام کے راستے میں جائیے، دیکھیے کتنے بچوں کی قبریں باقی ہیں۔ آپ اپنے پردادا کی قبر ڈھونڈ کے نکالنے بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن خدا نے کیسا باقی رکھا، وہ معصوم بچوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر حق پہ رہو، حق کی حمایت کرو، اور دنیا سے بھی اگر چلے جاؤ، خدا تمہارا نام بھی باقی رکھے گا، تمہارا نشان بھی باقی رکھے گا۔ تو کربلا کا پیغام تو یہی ہے۔ کربلا ہمیں اور آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ دیکھو دیندار ہو جاؤ، دین پہ عمل کرو اور حسین کا ساتھ دو۔ ہم زیارت آج شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ کو زیارت امام حسین پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ وقت بالکل نہیں رہا، لیکن اب زیارت امام حسین کا تذکرہ آیا تو ایک بات نقل کرتا چلوں کہ زیارت امام حسین کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ آج کے جو حالات ہیں نا، اس کے اعتبار سے تو مومن کو چاہیے کہ ہر روز پڑھے۔ اور زیارت امام حسین سے مراد کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زمانے میں بہت برے حالات تھے پاکستان کی آزاداری کے حوالے سے، ابھی بھی اچھے نہیں ہیں۔ خیر پچھلے سال آپ دیکھ لیں کہ عاشور میں کیا ہوا، چہلم میں کیا ہوا، لیکن کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین کہ جنہوں نے چہلم دنیا میں کیا اور شام غریبہ جنت میں کی۔ پچھلے سال عاشور میں کتنوں کے سہاگ اجڑ گئے، کتنوں کی گود اجڑ گئی، کتنے بوڑھے باپوں کا سہارا ختم ہو گئے، لیکن کوئی افسوس کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو حسین کے نام پہ اگر چلا جائے تو ہم افسوس نہیں کرتے۔ دیا ہی انہوں نے تھا، نہیں ہے تو کون سا ناراضگی کی بات ہے۔ تو ہم لوگ گئے، تبلیغ کے لیے آ رہے تھے، اس زمانے میں قم میں رہتے تھے، پڑھتے تھے، تو مہاراجوں کے پاس جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب اس کے بعد جا تو رہے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کچھ نہیں پتا۔ تو گئے آیت اللہ العظمی وحید خراسانی کے پاس، کیا صاحب ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں، کوئی نصیحت کوئی وصیت ہو تو بتاتے، پتہ نہیں واپس آتے نہیں آتے۔ ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں حالات ایسے چل رہے ہیں آزاداری کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ 3 کام کرو، تم آزاداری کے حوالے سے 3 کام کرو۔ ایک تو یہ کہ اپنی مجلسوں کی ابتدا زیارت آل یاسین سے کیا کرو، دعا امام زمانہ پڑھا کرو، اور زیارت امام حسین ضرور پڑھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زیارت امام حسین سے مراد زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ بھی اگر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دو یہی زیارت ہے۔ اور یقین جانو، کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کا اتنا فائدہ ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرو، انشاءاللہ تمہیں دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور اس چھوٹے سے جملے میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنا روٹین بنا لے، اس کو مسلسل کرتا رہے، تو خدا اس پہ تو رحمت نازل کرتا ہی ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اصفہان کا ایک لوہار ہے کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو جس قبرستان میں دفنایا گیا، وہاں پہ 2 دن پہلے ایک ایسے آدمی کو دفنایا گیا کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ،
اس کو بھی اسے قبرستان میں دفنایا گیا۔ اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ یہ آدمی بڑے اچھے بستر پہ بیٹھا ہے، بڑے اچھے لباس پہنے بیٹھا ہے، اس کے سامنے پھل رکھے ہوئے۔ ایک مرتبہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے تو ایسے کرتوت نہیں تھے، یہ تمہیں اتنی نعمتیں کیسے دی پروردگار عالم نے؟ اس نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہو تم، میرے تو کوئی اعمال تھے ہی نہیں۔ جیسے ہی قبر میں رکھا گیا اس کے بعد جو عذاب شروع ہوا قبر کا تو نہ پوچھو۔ لیکن کل ایک خاتون اس قبرستان میں دفنائی گئی کہ جس کے بعد خدا کا یہ حکم آیا کہ اس قبرستان کے مردوں پہ سے اب عذاب قبر اٹھا لو۔ اس نے پوچھا وہ کون سی خاتون؟ کہا اصفہان کا کوئی لوہار ہے، اس کی بیوی دفنائی گئی ہے۔ یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اس عورت میں کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ اس کے بعد یہ جہاں دفنائی جا رہی ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر سے قبرستان سے عذاب اٹھ جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا اصفہان اور پوچھا کہ بھائی لوہے کے بازار میں جا کے پوچھا بھائی کون ہے ایسا کہ جس کی بیوی کا انتقال ہوا اسی ہفتے؟ کہا کہ وہ فلانی دکان کا مالک ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا۔ یہ دوڑ کے اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگے بتاؤ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے؟ اب غیرت مند آدمی ہونا تو ایک مرتبہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تجھے کیا تعلق میری بیوی سے، میرا حال پوچھ، میرا مزاج پوچھ، تجھے کیا تعلق میری بیوی سے؟ کہا تمہیں کیا مطلب؟ کہا نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس قبرستان میں تیری زوجہ دفنائی گئی اسی میرا ایک دوست دفنایا گیا تھا جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، لیکن کل رات کو وہ خواب میں آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک مومنہ دفنائی گئی کہ جس کے بعد پروردگار عالم کا یہ حکم آیا کہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لو۔ تو تیری بیوی کیا کرتی تھی، کون سا وظیفہ کرتی تھی کہ جس کے بعد پروردگار عالم نے پورے قبرستان کے مومنین پہ سے عذاب کو اٹھا لیا؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں کرتی تھی، عام مومنہ کی طرح، عام دینداروں کی طرح تھی، بس ایک عادت اس کی ایسی تھی کہ چاہے آندھی ہو یا طوفان، چاہے دن ہو یا رات، زیارت امام حسین کو ترک نہیں کرتی تھی، بلا ناغہ